بہت زیادہ قریب نہیں ہے. ہماری ایک ننھی سی بچی ہمارے عبدالعزیز بھائی محترم کامریڈ عبدالواحد صاحب کی صاحبزادی معین عبدالواحد کی گزشتہ 4-5 سالوں کی محنت سے یہ استاد فاؤنڈیشن وجود میں آئی ہے، اور جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم نہ صرف لیاری بلکہ لیاری سے باہر بھی شعبہ تعلیم میں اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں، اور اس سے بڑھ کر اس لیاری کے اندر اور لیاری سے بڑھ کر پورے بلوچستان کی سطح پر، ایران و سیستان کی سطح پر جو بلوچی ادب و ثقافت کے ہمارے مشاہیر گزرے ہیں، ان گمشدہ شخصیات کو، ان مشاہیر کے کام کو نہ صرف سراہا جائے بلکہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو گھروں میں رہتے ہوئے جس طرح ہماری تہذیب و ثقافت کی آبیاری کر رہی ہیں، ان کے کاموں کو اجاگر کرنا یہ معین اور ان کی ٹیم کا بنیادی مقصد رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے بھرپور تالیاں معین اور ان کی ٹیم کے لیے ہونی چاہیے جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے بلوچی ادب و ثقافت کی ایک نئی جینس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. آج کا ہمارا پروگرام بنیادی طور پر بلوچی ثقافت کے ایک ایسی نامور شخصیت کے بارے میں ہے جن سے ہو سکتا ہے کہ میرے بہت سے دوست آشنا ہوں، لیکن بہت سے ایسے احباب بھی ہوں گے جنہوں نے ان کا نام تو سن رکھا ہوگا، لیکن ان کی کارکردگی، ان کی خدمات ان سے وہ یقین طور پہ ناواقف ہوں گے. میں ذکر کر رہا ہوں استاد عبدالستار بلوچ صاحب کا، جو بلوچی موسیقی میں اپنے مثال آپ تھے، اور جنہوں نے نہ صرف گلوکاری کی بلکہ بلوچی روایتی موسیقی کے ان پہلوؤں کو جو ختم ہو رہے تھے، جو ناپید ہو رہے تھے، ان کو ایک بار پھر نئے سرے سے زندگی دی. تو اسی استاد عبدالستار کی فن و شخصیت پر بات کرنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے وہ دوست احباب جنہوں نے کبھی استاد عبدالستار کے بارے میں صرف سن رکھا ہوگا، آج وہ ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیں، سمجھ لیں، اور اس بات پر فخر کریں کہ ہمارے درمیان ایسے ایسے نامور لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کا موازنہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اعلیٰ معیار کے موسیقاروں سے کیا جا سکتا ہے. تو آج کی اس محفل کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ابتدائی حصے میں ہم استاد عبدالستار صاحب کی فن و شخصیت پر کچھ دوستوں سے خیالات شیئر کریں گے، ان کی آراء لیں گے، ان کی فن و شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں گے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست، ساتھی اور ایسے نوجوان شاعر جنہوں نے بلوچ ہوتے ہوئے اردو زبان کے شاعروں کو یہ چیلنج دیا کہ ہم بھی اہل زبان نہ ہوتے ہوئے بھی آپ سے بہتر شاعری کر سکتے ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں نوجوان شاعر وحید نور کو دعوت دیتا ہوں کہ اسے تشریف لائیں. وحید نور کسی
کام کے محتاج نہیں. وہی نور کو خاص طور پر ہم نے اس لیے مخاطب کیا کہ ان کا جو احباب ہے وہ شہر کے ان علاقوں تک رسائی بھی رکھتے ہیں جو صرف سمجھتے ہیں کہ ہم اہل زبا ہو کر بھی بہتر شاعری کرتے ہیں یا ادب و ثقافت کے امین ہیں، ادب بردار ہیں. تو آج وہی نور استاد عبدالستار کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اہل جہاں کو یہ بتائیں گے کہ ہم بھی کسی بھی میدان میں کسی سے پیچھے نہیں. اور آج کی میری دوسری شخصیت جن کے بارے میں بولتے ہوئے میری زبان بھی لڑکھڑاتی ہے کہ وہ بلوچی زبان و ادب کی ایک اتنی بڑی قداور شخصیت ہے کہ جنہوں نے بہت کم عمری میں، بہت کم عرصے میں بڑی شہرت حاصل کی، درجہ کمال، درجہ امتیاز حاصل کیا. میں بہت زیادہ ان کے متعلق نہیں کہوں گا کہ وہ اپنی مثل آپ ہیں کہ جہاں جاتے ہیں کہ ان کی خوشبو ان سے پہلے پہنچ جاتی ہے. آپ کی بھرپور تعلیموں میں بلوچی زبان و ادب کے بڑے شاعر میں سے ایک اسحاق خاموش تھا. اسحاق خاموش نہ صرف بلوچی زبان و ادب کے نمایاں ترین شعراء میں سے ایک ہیں بلکہ وہ تحقیق کے بھی شناور ہیں. تو یقینی طور پر جب وہ بات کریں گے استاد عبدالستار کے علم و ہنر پر، ان کی خدمات پر، یقینی طور پر ہم سب آج کی اس محفل سے بہت کچھ حاصل کر کے جائیں گے. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے اس پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ابتدائی حصے میں استاد عبدالستار صاحب کی شخصیت اور کردار پر بات ہوگی، ان کی خدمات پر بات ہوگی اور ایک لمبی فہرست ہے ان کے شاگردوں کی، ان کے کارناموں کی جو آج بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر بلوچی موسیقی کو، اپنی ثقافت کو دنیا بھر میں اجاگر کر رہے ہیں. ہمارے درمیان ہمارے آج کے خاص مہمان استاد فتح نظر صاحب کو تشریف لانا ہے. وہ ابھی تک راستے میں ہیں، ان کا انتظار ہم کچھ دیر کرتے ہیں، وگرنہ ہم اپنے پروگرام کو باضابطہ آغاز کریں گے اور اپنے مقررین کو دعوت دیں گے کہ وہ باری باری آ کر آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہو. لیکن جب تک کہ ہمارے مہمان آ جائیں میں آپ کا کچھ وقت مزید لوں گا. استاد ستار کے متعلق جہاں تک میں نے جانا، میں نے پڑھا، وہ بلوچی فنکار تھے جنہوں نے اپنے دور میں جو موسیقی کا ایک سلسلہ چل رہا تھا اس بلوچی روایتی موسیقی کے اندر رہتے ہوئے جو مختلف نئے تجربات کیے، اور وہ جو روایتی بلوچی ساز تھے، ہم سرود کی بات کریں، ہم چنگ کی بات کریں، ہم نال کی بات کریں، ان تمام موسیقی کے آلات جو صرف گاؤں دیہاتوں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے، استاد عبدالستار نے ان کو عام فہم موسیقی کے روپ میں ڈالا اور اپنے شاگردوں کے ذریعے اس ہنر کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا. آج وہ نام جو بلوچی
گلوکاری میں چھائے ہوئے ہیں. مثلا میں نام لوں گا شاہجہاں داؤدی کا، عارف بلوچ کا، حسین امل کا یا عابد راز کا. یہ سب وہ نوجوان تھے جنہوں نے براہ راست استاد صاحب سے سبق حاصل کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے بھی استاد صاحب کی طرح ہی روایتی موسیقی میں جدید موسیقی کو اس طرح جگہ دی کہ اب وہ گھر گھر میں ان کی گانوں کے بغیر ہماری تقریبات مکمل نہیں ہوتی. تو یہ وہ پودے تھے جو استاد صاحب نے لگائے اور آج وہ تناور درخت بن کر ہر طرف اپنی خوشبو بکھیر رہے ہیں. اگر کوئی دوست مجھے نشاندہی کرے کہ ہمارے درمیان استاد صاحب تشریف لا چکے ہوں تو میں اپنے پہلے مقرر کو دعوت دوں. میرے پہلے مقرر وحید نور جو بنیادی طور پر پیشہ وکالت سے وابستہ ہیں اور وکیل بھی ایسے ویسے نہیں جس کو وہ فلمی زبان میں کہتے ہیں بڑے دبنگ قسم کے وکیل ہیں. اور اس دبنگ قسم کے وکیل کی جب میں نے شاعری پڑھی تو ان کے اندر سے جو کوملتا مجھے نظر آئی، جو پیار ان کا نظر آیا، تو میرے ذہن میں الگ ہی خاکہ بنا ہوگا کہ جی یہ تو ایسے انسان ہیں. اور جب ہماری ملاقاتیں ہوئی تو میں ایک عجیب کشمکش میں آ گیا کہ اس بندے کو میں کیا نام دوں کہ شاعری میں جس طرح کوملتا اور پیار اور نرمی ان کی نظر آتی ہے، وہ نرمی وہ پیار ان کی شخصیت میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ کس طرح عدالت میں ججوں کے سامنے جرا کرتے ہوں گے، کس طرح لاؤڈلی بولتے ہوں گے، لیکن یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروفیشن کو، اپنے پیشے کو اور اپنے شوق کو دونوں کو دو الگ منزلوں میں رکھا ہوا ہے، اور منزل بھی وہ جس کو ہم اعلیٰ ترین منزل کہہ سکتے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دعوت دیتے ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں آج کے ہمارے پہلے مقرر جناب وحید نور صاحب. بھرپور تعلیم. بہت شکریہ استاد. سب سے پہلے میں مصداق فاؤنڈیشن کا، اپنی بھتیجی ماہین کا، واحد کامریڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آج استاد عبدالستار بلوچ کے فن اور ان کی شخصیت پہ دو باتیں کر سکوں. سر سنگم سنگیت اور استاد عبدالستار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اردو ہندی گیتوں کے شوقین ہوں اور آپ نے کبھی مہدی حسن، محمد رفیع، مکیش، طلعت محمود، منا ڈے، غلام علی اور مصرف علی خان کو نہ سنا. ٹھیک ایسے ہی اگر کوئی بلوچی گیت سنگیت سے شغف رکھتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس نے بلوچی کے جانے مانے گلوکار اور موسیقار استاد عبدالستار کو کبھی نہ سنا. استاد عبدالستار کی فن اور ان کی شخصیت پر گفتگو تو کوئی استاد ہی کر سکتا ہے، لیکن موسیقی کے ایک ادنا سے بھکت کی حیثیت سے اور ایک اچھے سامع کے طور پہ جو مجموعی تاثر دل و دماغ میں آتا ہے اسے بیان کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں. منیر مومن کا شعر ہے، تئی زیبائی بالات چو برزے کوہا، تئی زیبائی بالات چو برزے کوہا، ہر کسا کے عہدہ سر پر تک بتا رہا کب تک. تو میرے لیے بھی آج یہی مسئلہ ہے. استاد ایک عظیم شخصیت ہے اور میں ایک بہت ادنا سا آدمی ہوں، لیکن بہرحال استاد عبدالستار کے اجداد کا تعلق بھومپور ایران سے تھا، مگر استاد کی جنم بھومی لیاری کراچی بنی. لیاری سماجی خدمات کے عظیم باب رکھتا ہے. لیاری سماجی خدمات کے عظیم باب رکھتا ہے، جوش، جذبہ، امید اور خواب رکھتا ہے،
علم آگہی کے روشن چراغ رکھتا ہے، لیاری چند رکھتا ہے، رباب رکھتا ہے۔ یہ سب کا سب بے حد اور بے حساب رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا اور یہ بہت سچ ہے اور بہت عجیب بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں رہنے والا الگ الگ پسند، الگ الگ پسند اور الگ الگ شوق رکھنے والا شخص ایک گیت پہ آ کر، ایک جگہ پہ آ کر سب کی پسند ایک ہو جاتی ہے۔ سب کہہ اٹھتے ہیں کہ ماں چوک کے بلوچان، ماں چوک کے بلوچان ہیں۔ یہ شرف یہ سب کو نہیں ملتا، یہ شرف سب کو نہیں ملتا۔ کون جانتا تھا کہ لیاری کا یہ گوہر نایاب آنے والے وقتوں میں بلوچی زبان کے قومی سنگر کا درجہ حاصل کر لے گا۔ دل کن کے بریاد، کائن فنا یاد، درکب تو پدا، پرچے نالے کبودر سبزے، ڈئی کو ڈگراں، ڈنگو ڈئی کو بیا، بجے تو منا تنگی شراب، اور میرا نہایت پسندیدہ گانا چو منا سوچوں کی جوشاں کہے گئی، اور ایسے دیگر کئی شاہکار ہیں جو استاد کے سینہ فن پہ تمغوں کی طرح سجے ہوئے ہیں۔ جس طرح رودکی کو جدید فارسی کا آدم الشعراء کہا گیا ہے، اسی طرح استاد عبدالستار بلوچ کو جدید بلوچی میوزک کا آدم المغنی یعنی موسیقاروں کا جد کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ بلوچی موسیقی کے ارتقاء، بلوچی موسیقی میں کلاسیکل اور پھر بلوچی فوک میوزک اور کلاسیکل میوزک کے امتزاج سے جدید بلوچی میوزک کی ابتدا استاد نے گویا جدت کے چراغوں کا ایک سلسلہ سے شروع کر دیا جو آج تک جاری ہے۔ استاد جس زمانے میں موسیقی کی دنیا میں آئے اس وقت بلوچی موسیقی دو مختلف انداز، دو مختلف رنگ لیے کھڑی تھی۔ ایک طرف بلوچی فوک موسیقار اور پہلوان تھے۔ پہلوان کا ذکر سن کر حیران نہ ہو، یہاں کشتی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بلوچی موسیقی میں ان داستان گو شاعر موسیقاروں کو جو سروز اور تنبورک پر داستانیں سنایا کرتے تھے پہلوان کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف کراچی کے شہری گلوکار تھے جو سندھی فوک اور کلاسیکل کے امتزاج سے مقامی تک بندوں کے اشعار گایا کرتے تھے۔ استاد عبدالستار بلوچ وہ پہلے موسیقار ہیں، اب میں آپ کو ان کا کریڈٹ بتا رہا ہوں۔ استاد عبدالستار بلوچ وہ پہلے موسیقار ہیں جنہوں نے مین اسٹریم بلوچی ادب کو بلوچی موسیقی میں اس خوبی کے ساتھ متعارف کرایا اور ایسی عظیم عظیم دھنیں تخلیق کی جو آج بھی بلوچی موسیقی کا وقار اور اعتبار ہے۔ کبھی کسی شام تنہائی میں بیاہ و مرید سنی تو یوں گما ہوتا ہے کوئی عاشق تن سوختہ ہانی کے مجنون مرید کو دعوت مبارزہ دے رہا ہے۔ اعلیٰ شاعری جب اعلیٰ دھنوں سے مرصع ہوتی ہے تو ایسے ہی شاہکار وجود میں آتے ہیں جو ہر دور کے لیے ہوتے ہیں، جنہیں ہم سدا بہار کہتے ہیں۔ ایک الزام جو بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں استاد صاحبان پہ لگایا جاتا رہا ہے اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں استاد اپنا فن اپنے شاگردوں میں منتقل نہیں کرتے، شاگرد پیدا نہیں کرتے۔ یہاں بھی استاد عبدالستار اپنی مثال آپ ہیں۔ خود استاد کا کہنا ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ شاگرد بنائے۔ استاد کا کہنا تھا کہ کراچی کی نسبت مکران کے شاگردوں میں سیکھنے کی تڑپ اور کام کی لگن زیادہ دیکھی۔ اسی محنت اور لگن کی وجہ سے ان میں سے کئی آج خود اپنا ایک منفرد مقام بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ استاد عبدالستار نے موسیقی اور گائیکی کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کی اور اپنا بہت سا کلام خود گایا، جیسے بولان منی سائے بدر، بولان منی جان و جگر، اور ایسا پھک کے گایا کہ ہر نغمے کو سن کر احساس ہوتا ہے کہ نغمہ نگار نے کیسے ہر لفظ کو موسیقی اور آواز کی خوبصورتی کے ساتھ روشن اور منور کیا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آوازوں کے اس جنگل میں جسے ہم نیا معاشرہ، نیا سماج کہتے ہیں، جہاں میٹھی آوازیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں، وہاں آج اتنی خوبصورت تقریب کا ماہر بلوچ نے مصداق فاؤنڈیشن نے انعقاد کیا ہے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گی یا ہمارے بارے میں کیوں کر جانیں گی، کیونکہ لوگ جن رستوں پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں ان پر گھاس ہو پاتی ہے۔ آپ نے شاید کبھی وہ پہاڑی پگڈنڈیاں دیکھی ہوں گی جو لوگوں کے مسلسل چلتے رہنے سے راستوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جب لمبے عرصے تک کوئی ان پر نہیں آتا جاتا تو راستوں کے یہ نشان مٹ جاتے ہیں۔ ماہر بلوچ، آپ کو سلام ہے کہ آپ نے ان راستوں میں چراغ جلائے اور ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے لیجنڈوں کو یاد کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔
بہت شکریہ